دیے ہیں. I would like to know کہ یہ جو 2 proposals ہیں to make گندھارا انکلیو ٹرائنگولر انکلیو, تو اس میں یہ کب سٹارٹ ہوگا اور اس کے کیا ٹائم لائنز ہیں, یہ کب تک مکمل ہوگا. Is there any timelines and what is the plan when they would like to start it. اس میں وہ ساری چیزیں نہیں دی گئیں, صرف 1-2 پروپوزلس دے دیے کہ یہ کریں گے مگر اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ کب شروع ہوگا اینڈ آلسو اس کا میعاد کب تک ہے, کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا. جی منسٹر صاحب, کب تک یہ سٹارٹ ہوگا؟ سر, جو جواب ہمارے پاس آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک پروپوزل جو ہے in the shape of commercial cum residential scheme, namely Margala Enclave, on an area of measuring 132 canal between New Link Road to Motorway M1. Existing alignment of Margala Avenue and GT Road has been considered by CDA board in 12th board meeting on 31/8/2023. یہ جواب آیا ہے, لیکن یہ کب شروع ہوگا اس پہ کام؟ معلومات لے کے بتائیں منسٹر صاحب. جی جی, آنریبل سینیٹر فوزیہ ارشد, نیکسٹ کوسچن پلیز. جی میں نے اس کو پڑھا ہے اور چونکہ میں خود 102 جی میرا سوال نمبر ہے 102, اور چونکہ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں F11-1 میں, اور آئی فیس لاٹ آف پرابلمس. اس کے تحت میں نے یہ کویسچن ڈالا تھا کہ کیا اویئرنیس پروگرام ہے یا نہیں ہے آف اینیمل ویسٹ, ڈسپوزل آف اینیمل ویسٹ ڈیورنگ عید الاضحیٰ. یہ صحیح ہے کہ جہاں پہ لو کاسٹ ایریاز ہیں اور گورنمنٹ ہاؤسز ہیں وہاں پر گاڑیاں آتی ہیں سینیٹیشن کی, ان کی پوری ٹیم آتی ہے اور وہ کام کرتی ہیں, مگر جو پرائیویٹ ریزیڈنس ہیں اسپیشلی یہ جو انکلیوز ہیں اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں F11, ادھر یہ سہولت مہیا نہیں ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ پلیز ادھر بھی توجہ دیجیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹویٹر پہ بھی ہم نے کیمپین لگائی ہوئی ہے, یہ سارا کچھ, بٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ, کیونکہ عام پبلک کو اس کے اویئرنیس کے لیے اگر آپ نے ٹویٹر میں لگایا دین یو شوڈ ہیو سم میسیج ان دا رنگ ٹون. آپ کسی یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن والے ہیں ان کو آپ آگاہی کریں, جیسے اور پروگرامز کی. بہت اچھی سجیشن ہے میڈم کہ نوٹ کر لیں منسٹر صاحب. اور چونکہ ہمارے پاس کوئی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, کوئی گارڈن نہیں ہے کہیں جہاں ہم بکرا ذبح کریں, قربانی کر سکیں, تو وہ ڈسپوزل ساری سڑک جو ہے وہ خون خون ہوتی ہے. اس لیے اٹ از مائی ریکویسٹ کہ اس کو ضرور توجہ دیں. جی منسٹر صاحب یہ نوٹ کر لیں, بتائیں CDA کو کہ اس پہ عمل درآمد کرائے. جی تھینک یو. آنریبل سینیٹر فوزیہ ارشد. ونس اگین سوال نمبر 103 ہے. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے میڈم؟ جی ہاں اس میں ہے, ضرور ہے. اس میں یہ ہے کہ ایلیگل ہاؤسنگ سکیمز بہت ساری ہیں. آرکیڈیا سٹی تو 214 میں بنی, غوری ٹاؤن جو کہ اتنی پروناؤن, جس کا نام ہے یہ ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے ان اسلام آباد. نیشنل پولیس فاؤنڈیشن وچ از ان اسلام آباد, E11 اور ڈاکٹرز انکلیو, یہ ساری جو ہیں ہاؤسنگ اسکیمز یہ ایلیگل ہیں. اس میں انہوں نے شک دی ہے کہ جو CDA میں NOC لینے کے لیے جو جتنی بھی کنڈیشنز ہیں اس پر جب یہ لوگ یہ اسکیم سوسائٹی والے جب یہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں دیکھا جاتا. جب NOC لینے کا وقت آتا ہے, جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے یہ مکان بنا رہے ہوتے ہیں, وہ جب پانی اپنی بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے لیے پانی, بجلی, گیس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ایٹ دیٹ ٹائم دے آر کاٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دے آر ٹولڈ کہ بھئی آپ کی تو یہ کنسٹرکشن انلیگل ہے. تو ویئر آر دے وین دیز. میڈم یہ بہت اہم کویسچن ہے, میں چاہتا ہوں آپ اور بہرامند اس کو کمیٹی میں بھی دیکھ لیں. جی ٹھیک ہے جی, کمیٹی بھیج دوں. بہرامند خان آپ دونوں ادھر دیکھ لیں اس کو. تھینک یو. دوست محمد خان کہنا پا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہو گیا جی, ہو گیا نا. آپ کو کمیٹی میں بھیج رہے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے کہ اہم سوال ہے.
Honorable Senator Kamran Murtaza Saab. Senator Mushtaq Saab. जी मुश्ताक जी साहब. मैं बताता हूँ मिस्टर चेयरमैन। जी मुश्ताक साहब. मैं दूसरे क्वेश्चन में था असल में। जी मुश्ताक साहब. आप काइंडली मुझे अगर गाइड कर ले कौन सा नंबर क्वेश्चन है। जी 106 पेज 106. 39. ओके 106। जी जी मिस्टर चेयरमैन, ये क्वेश्चन ना नंबर करें 106, क्वेश्चन नंबर 106। आपके पास. जी 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 कर लें फिर. मिस्टर चेयरमैन, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो पहले भी मैंने सवालात पूछे थे इस हवाले से कि ये जो स्कीम है मुख्तलिफ़ किस्म के दीहे इलाका जात में जो ट्यूबवेल लगाने के हवाले से हैं, तो उस हवाले से हुकूमत ने क्या पेशरफ्त की है। तो पहले भी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में पानी का बहुत शदीद मसला है और लोग यहाँ पे अब टैंकर माफिया जो हैं वो दाखिल हो गई है। तो हुकूमत बताएं कि इस्लामाबाद में इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कौन सा तवीलुल-मियाद मंसूबा ज़ेर गवर है। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज. जनाब चेयरमैन, ये काफ़ी अहम सवाल है। कुछ स्कीम्स में मिसाल के तौर पर तरामड़ी का इलाका है, वहाँ पर तो CDA का पानी मौजूद है। अलीपुर फराश में भी ये है, लेकिन कुछ इलाके हैं जैसे तरलाई है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो लेवल है पानी की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह से चट्ठा बख्तावर में वहाँ पर ICT की कोई स्कीम नहीं है। चक शहजाद जो है वो CDA के पास है, वो उसके बारे में हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये मसला जो है वो बिल्कुल मौजूद है कुछ इलाकों में जहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं है, वहाँ पर कोई ट्यूबवेल की स्कीम भी मुमकिन नहीं है। तो कोई मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी उन इलाकों में जहाँ पर अंडरग्राउंड लेवल भी नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। सेनेटर बैरामद खान तंगी सप्लीमेंट्री प्लीज. सर मेरा चेयरमैन साहब मेरे सप्लीमेंट्री इस पे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मेरे मिनिस्टर साहब बैठे तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे कुछ फ़ायदा लूँ कि जो यहाँ पे जो पानी का ज़िया है जी इस पे आवाम को अवेयर करना और साथ साथ जो लोग जहाँ पे सर्विस स्टेशंस बने हैं उनको कितने अभी तक ख़त्म किए, जो इलीगल वाटर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को मिसयूज़ करते हैं, तो उसके बारे में कोई स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे कुछ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं इंडिविजुअल के वो ज़ाया करते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी तजवीज़ है कि उस पर पाबंदी लगाएं या उसको सज़ा दे दी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. जनाब चेयरमैन, ये अहम मसला है। पानी जो है वो बिल्कुल मिनरल्स की तरह से है और लिमिटेड है, महदूद है, और जिस बेदर्दी के साथ हम उसको ज़ाया करते हैं वो एक मसला है। लेकिन ये सिर्फ़ इंतज़ामी मामलात और जुर्मानों से हल होने वाला नहीं है। ये मामला जो है वो एक आम आगाही की बात है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की अशराफिया जितना पानी ज़ाया करती है, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उतना ज़ाया नहीं करते। तो ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज़्यादा ख्याल करना चाहिए मेरे ख्याल में। ये तो फिर हर कोई अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें ना इस पे जी। जी तो बहुत इशू है इसको। मैं CDA को सिर्फ ना कहें, पाकिस्तान टेलीविजन को कहें, आप मिनिस्टर हैं कि वो शुरू करें इस पे जी कैंपेन। बिल्कुल, ये बहुत मुनासिब आपकी हिदायत है। थैंक यू। मेहर ताज रोहानी सप्लीमेंट्री प्लीज. मुश्ताक साहब आराम से तशरीफ रखें प्लीज. प्रोफेसर डॉक्टर मेहर ताज रोहानी सप्लीमेंट्री प्लीज. थैंक यू वेरी मच। पहले इसका जवाब वो करूंगी रिगार्डिंग दिस एंड देन एक सेकंड के लिए कुछ और बात भी करूंगी।
یہ واٹر کا جو ہے یہ بھی میں نے 4-5 سال پہلے کہا تھا کہ پلیز میٹر لگائیں, میٹر ہر ایک گھر کو. جب تک میٹر نہیں لگے گا نہ ہم اویئرنیس کے ہمارے دماغ میں, نہ ہم سزاؤں کے وہ سے ہوتے ہیں, نہ اویئرنیس سے ہوتے ہیں. ٹینشن میڈم اسلام آباد میں ویسے میٹر لگے ہیں, سب میں نہیں لگے, میرے اپنے ٹھیک ہے علاقے کے لوگ ہیں وہاں نہیں لگے. جی پلیز ہر ایک پہ. دوسرا میں پلیز مجھے 1 سیکنڈ دے دیں. مشتاق صاحب کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو قائد اعظم کے زمانے سے یہ چیز ہو رہی ہے. میرا دل بہت درد, لائک یو نو آئی فیلٹ ویری بیڈ. ہاؤ کم کہ قائد اعظم کے زمانے سے ہو رہی ہے اور ہم چلتے دیں. دس از ناٹ دا وے ٹو آنسر. مسٹر منسٹر صاحب, یہ جو ہے کہ اگر یہ ہے کہ کوئی چیز ہم ٹھیک نہیں کریں گے مطلب چلتے جائیں. میں بہت خفا ہوئی اس کوسچن سے کہ آپ نے کہا بھئی یہ تو میں نے جناح صاحب سے چل رہا ہے یہ بات. I don't know what was the question. I was coming when I heard it. میڈم وہ کوسچن سے پہلا سوال تھا جی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. کوسچن دیکھیں اوکے جی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر تشریف رکھیں سینیٹر صاحبہ پلیز. جی میرا جواب میری بہت عزت مآب سینیٹر صاحبہ کے لیے یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں جو میں نے بتایا کہ جناح صاحب کے زمانے سے ہے, یہ استحصالی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے قوم نے آپ کو منتخب کیا ہے, آپ ہی نے اس کا حل کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکیں تو آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیں. نہیں منسٹر صاحب جی, اپوزیشن لیڈر صاحب. سر بدقسمتی یہ ہے, اپوزیشن لیڈر خبر رکھے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ حکومت اگر کسی نے کی ہے تو وہ بیوروکریسی نے کی ہے, اور سیاستدانوں کو پنچنگ بیگ بنایا گیا ہے ہمیشہ. ہر مسئلے کا حل بھی ان کے گلے میں اور ہر مسئلے کی ذمہ داری میں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک نے اس ملک میں اپنے حصے کی غلطیاں کی ہیں, مگر جو اشرافیہ اس ملک کے اوپر قابض رہی ہے, جو اشرافیہ اس ملک کی اصل بینیفیشری رہی ہے, اس کا نام کوئی لیتا نہیں ہے. یہ بیوروکریسی یہ راج کر رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اور ہمیشہ سیاستدانوں کو ان کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے, ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے. قائد اعظم بھی ایک سیاستدان تھے, ملک بنانے والا بھی ایک سیاستدان تھا, اور ملک چلانے والا بھی انشاءاللہ ایک سیاستدان ہوگا. جی منسٹر صاحب بس ٹھیک ہے جی, اوکے تھینک یو. جی تھینک یو سر. یہ آلریڈی کمیٹی میں ایک کاکس بنا ہے, اس میں آپ کو ڈسکس کراتے ہیں. جی آنریبل سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سر میرا یہ سوال جو ہے یہ تقریباً 5-6 مہینے حاجی صاحب ابھی سوال نمبر بتاتے ہیں پلیز. سوال نمبر ہے 104. آنسر ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری کریں پلیز. تقریباً یہ سوال جو ہے نا 5-6 مہینے کا پہلے. حاجی صاحب اس سوال کا کہنا. سوال تو یہ ہے کہ یہ زیر تعمیر بارکو فلائی اوور کے جزوی طور پر گرنے کے وجوہات کیا ہے, نیز میں کتنے افراد جان بحق ہوئے. بے غیر معیاری کام اور نامناسب حفاظت اقدامات نہ کرنے پر ٹھیکیدار اور کنسلٹنٹ کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, اور آیا اس ضمن میں ایس ای سی پی پی ایس سی اور پی پی آر کو کوئی اطلاع فراہم کی گئی, اور اس ضمن میں ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے, نیز ان کے عہدے کیا ہے. تو اس میں 5 مہینے پہلے بھی یہی سوال آیا تھا کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے, اس کو کمیشن قائم کیا ہے, اور اس کے کمیشن کا بھی رپورٹ آئے گا. تو یہ ابھی آئے گا سارا لکھا یہی ہے. تو میرے خیال میں 5-6 مہینے میں اگر رپورٹ نہیں آتا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. چیئرمین صاحب اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. جی چیئرمین صاحب میں نے آج صبح اس پر اپڈیٹ لی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ انکوائری رپورٹ پرائم منسٹر کو جمع کرا دی گئی ہے. میں جب یہاں سے جاؤں گا تو پتہ کروں گا کہ وہ رپورٹ پبلک ہوگی یا آگے کیا پرائم منسٹر کرنے کا. تو اس کو ادھر سینٹ میں بھی پیش کر دینا. جی تھینک یو. آنریبل سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. آنریبل سینیٹر محسن عزیز. آنریبل سینیٹر شہادت آوان صاحب.
जनाब चेयरमैन साहब कि बड़ा ये सोलंगी साहब का तो मतलब नहीं है, तो इंटीरियर ने जवाब देना था। और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि मैंने ये पूछा कि जो स्कीम्स जो काम सवाल नंबर बताते हैं प्लीज। सवाल नंबर सर 110 आंसर टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री है। मैंने ये कहा था कि जो आज तो आपने सूट और टाई बिल्कुल सुन सकते सर के फूलों की तरफ पहनी हुई कराची है। से लेके आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन सर मेरा कहना ये है कि ये इंटीरियर वालों को मैं समझता हूँ सर इर्रेस्पॉन्सिबली तरीके से उन्होंने जवाब इसका देखा। मैंने तो कहा था जो प्रोजेक्ट आपके अभी तक जो चल रहे हैं उनका नाम बताया, तो ये जो लिस्ट इन्होंने दी है जो मुकम्मल भी हो चुके हैं उनको भी ऑन गोइंग में इन्होंने लिख दिया। हालांकि 2 प्रोजेक्ट इस लिस्ट के मुताबिक जो है सीरियल नंबर 5 और सीरियल नंबर 11 जो है ये हैं। बाकी सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब ये बताएं कि ये आपने जवाब में लिखा है कि ये नीचे जितने प्रोजेक्ट्स हैं कि 14 जो है ऑन गोइंग है, कि मतलब अभी ये ज़ेर तामीर हैं। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं तो इस लिस्ट में क्यों डाले हैं, और अगर ये अभी तक ज़ेर तामीर हैं तो इसकी वजह क्या है और इससे कितनी कास्ट बढ़ी है सर? जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये तो इंटीरियर को उन्होंने जवाब देना नहीं है। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब मिनिस्टर साहब वो दे देंगे आपको, इस तरह इधर से न लें प्लीज आइंदा। सर ये जी मिनिस्टर साहब, जी जी मिनिस्टर साहब। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको डेफर किया जाए। कमेटी भेज देता हूं जी, कमेटी रेफर टू कमेटी। जी ऑनरेबल सेनेटर शहादत आवान साहब, नेक्स्ट भी जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर बताएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर सर 111 आंसर टेकन एज रेड। सर इसमें अगर सोलंकी साहब जवाब देंगे तो मैं बताऊंगा, इंटीरियर ने देना है तो इसको भी कमेटी में भेजे। पानी से मुताल्लिक सर प्लीज अभी आप सवाल करें, सारे कमेटी को तो नहीं जा सकते ना जी। एग्जैक्टली बेशक न जाए सर। इसमें ये है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए था। इस्लामाबाद की आबादी जो है सर 12,32,000 की आबादी है और इसके लिए ऊपर सर पर पर्सन जो है 1700 जो है क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत है। तो इसमें आपने भी ये बताया है कि हमने जो हैं इसके ऊपर जो है 96 फिल्टर प्लांट लगाए हैं। तो क्या ये इस आबादी के लिए ये इतने फिल्टर प्लांट जो हैं क्या काफ़ी हैं? और उसके बाद आपने कहा जी 3 महीने के बाद इसका कार्टेज हम जो है वो चेंज करते हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये बता दें कि पहला प्लांट कब लगाया, आखिरी कब लगाया है, और क्या मज़ीद कुछ लगाने के लिए इनका पास मंसूबा है या नहीं है? क्योंकि सर इस्लामाबाद को जिस तरीके से पानी मिल रहा है, एक टेप खोलें सोलंकी साहब के अपने आप ही होगा तो वो खुद कहेंगे कि पानी नहीं है सर। तो ये बता जी दें क्या मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैंने आज सुबह जब पूछा कि आखिरी जो पिछले साल कितने आपने नए लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3। तो मैं समझता हूँ कि सेनेटर साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुनासिब हैं और जो जवाब आया है वो कोई बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। तो बेहतर होगा कि इसको कमेटी में इस पर रेफर्ड। जी ऑनरेबल सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी तशरीफ नहीं लाई हैं जी। ऑनरेबल सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सवाल नंबर बताएं। सवाल नंबर है 115। आंसर टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री तो होगा हाजी साहब। जी सर, इसमें मैंने सवाल किया है क्या वज़ीर बराए दाखिला बयान फरमाएंगे कि आया ये हकीकत है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान महकमा बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद को मुतादिद टैक्सेस और वाजिबात की सूरत में अलग-अलग से मौसूल होने वाले रकूम की तफसील क्या है? तो इसमें इन्होंने बताया है, लेकिन यह है कि 2019-20 और 20-21 इसमें कुछ ऐसे हैं कि जिसमें रोड टैक्स इन्होंने लिखे, तो इसमें भी कोई मतलब कि 23 है, कोई ज़्यादती नहीं हुई। और इसमें मतलब कि बाकी टैक्सेस जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो इन्होंने किया तो 98 है, इसमें भी कोई ज़्यादती नहीं हुई। तो ये तो हर साल ज़्यादती करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं है? साल आप इंक्रीज करते हैं तो इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं?
कह रहे हैं कि इजाफा क्यों नहीं कर रहे? जी सर मेरे पास इसका जवाब नहीं है। सेनेटर साहब चाहते हैं कि टैक्स में इजाफा किया जाए। मेरे ख्याल में अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। नहीं लेकिन इसमें मेरे एक्साइज पास इसका डिपार्टमेंट जवाब क्यों नहीं है, कर रहा? तो बेहतर होगा कि ये मामला भी कमेटी में वो बताएं कि कितना इजाफा मैंने किया। साहब कितने कमेटी को भेजेंगे जवाब? इसको डेफर कर देते हैं अगले उस पे, रोटा डे पे आप जवाब पूरा लेके आ जाएं प्रॉपर। ठीक। ऑनरेबल सेनेटर समीना मुमताज जहरी तशरीफ नहीं लाई हैं। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। सोलंकी साहब ये तो अब सवाल बिल्कुल इंफॉर्मेशन और आपसे ताल्लुक रखता है, इसलिए तैयारी पूरी रखें। जी मिस्टर चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर। बहुत शुक्रिया। जी मुश्ताक साहब, सवाल नंबर पेज 57, क्वेश्चन नंबर 66। आंसर टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री करें। जवाब तो मुनासिब आया है और बड़े सवालों के बाद कोई मुनासिब जवाब आया है, लेकिन मेरा पूछना यह है कि ये जो अगर ये 6 मुकामात पे प्रोजेक्ट हो रहा है, चारों कैपिटल्स और AJK और गिलगित बिल्तिस्तान और इस्लामाबाद 7 मुकामात पे, तो ये इंचार्ज इंफॉर्मेशन सेंटर 7 हैं, जबकि बाकी जो कोऑर्डिनेटर एडमिन है, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ऑफिस बॉय हैं, ये एक हैं। तो ये तमाम स्टेशनों को यकसां क्यों मैन पावर नहीं दिया गया है? जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जी, यकसां क्यों नहीं दे रहे हैं जी? सर नहीं, गुम नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे पास इस वक्त इसका जवाब नहीं है। जी अपोजिशन लीडर साहब प्लीज। सर मेरी ये गुजारिश है, ये पहले भी इस बात को पॉइंट आउट किया गया, आज फिर मैं इस हाउस के तवज्जो से बात करना चाहता हूँ कि इस पूरी रो में सिर्फ एक वज़ीर साहब तशरीफ़ फरमा है, मुझे इनसे हमदर्दी है, सारा बोझ उन्होंने इनके ऊपर डाला हुआ है, अपने अपने वज़ीर अपने अपने जवाब लेते नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी इनको जवाब देना चाहती नहीं है। जवाब इन्होंने कहाँ से लेना है? इन्होंने एग्जेक्टिव से जवाब लेना है और वो इनको जवाब दे समझते नहीं अपने आप को। तो मैं समझता हूँ सर ये मामलात ये सिम्टम है उस बड़े डिजीज़ का। तो मेरी आपसे सर गुजारिश ये होगी कि मुतलका वज़ीरों को यहाँ पर सेक्रेटरी साहब आज PM साहब को भी खत लिखें कि जी कंसर्न मिनिस्टर्स आया करें हाउस में, अनलेस वो मुल्क से बाहर किसी मीटिंग वगैरह के लिए न गए हों। जी सेनेटर बैरामंद खान तंगी। तो क्या मैं मेरे ख्याल में बाकी क्वेश्चंस डेफर कर देता हूं अगले रोटा डे पे, ताकि वो कंसर्न मिनिस्टर्स आ जाए, वो ले लूं। सर मेरा क्वेश्चन है तो अभी मतलब कि जब मेरा नहीं रोटा डे पे नेक्स्ट पे डाल देते हैं कि मिनिस्टर आ जाए कंसर्न ना। मेरा ये क्वेश्चन भी जी जो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, लेकिन सर जी मुश्ताक साहब क्वेश्चन नंबर 74 जी क्वेश्चन नंबर 74 में आंसर टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री है। मिस्टर चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 74 में मैंने ये पूछा है कि ये जो अफगान महाजिरीन के लिए स्कूल कायम किए गए हैं, इनके असातिज़ा को मुस्तकिल करने और कोई साबिका फाटा के असातिज़ा की तरस पर उन्हें खैबर पुख्तनख्वा के तालीमी इदारों में ज़म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? तो मुझे बताया गया है नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, बहुत बड़ा इशू है ये, तकरीबन 300 टीचर्स हैं। नहीं तो अफगान माजरीन है, उनके यहाँ क्यों करें अफगान माजरीन स्कूल के टीचर्स को? अफगान माजरीन नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं, अफगान माजरीन के स्कूल्स के टीचर्स को रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुना, मैं अर्ज करूँ ना, मैं अर्ज करूँ जी, ये 300 टीचर्स हैं, 30-35 साल से हैं मिस्टर चेयरमैन, 29,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट पे 30-35 साल से काम कर रहे हैं 300 टीचर्स। मेरी दरखास्त ये कि ये टीचर्स हैं, अगर कल ये अफगान माजरीन हमारे भाई वापस जाते हैं तो ये स्कूल तो खत्म हो जाएंगे। आपकी सेक्रेटरीट खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत को लिखे कि इनको मर्ज कर लो, ऑलरेडी टीचर हैं 30-35 साल ऑलरेडी 29,000 पे काम कर रहे हैं। हम कैसे कहें मर्ज करें? मिस्टर चेयरमैन जी मिनिस्टर साहब बताएंगे, तशरीफ रखें। जी मिनिस्टर साहब, जी मुश्ताक साहब तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब को जवाब देने मुलाजमीन थे, पाकिस्तानी है, ये मुलाजमीन मुश्ताक साहब तशरीफ रखें। CR के ये
جی ایک منٹ میڈم جی. یہ درست ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، لیکن یہ پاکستانی حکومت کے ملازمین نہیں تھے، یہ UNHCR کے ملازمین تھے، اور یہ کل کوئی ملازمین بنتے ہیں 679 اور حکومت ان کے لیے اس طریقے سے ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اس ملک میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، بہت سارے پرائیویٹ اداروں سے بھی نکالے جاتے ہیں، تو حکومت کو اس سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن حکومت ذمہ دار نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ جناب، تھینک یو ویری مچ جی. سارے کویسچن ڈیفر ہو گئے. بہرامن تنگی، تھینک یو ویری مچ. بہرامن تنگی نیکسٹ روٹا ڈے پہ ڈال دے، اور آج PM صاحب کو لکھیں کہ منسٹر کنسرن یہاں ہونے چاہیے. جی تیاری بھی کر کے آئیں، یہ محمد صاحب فرما رہے ہیں. آرڈر نمبر 3 لیو اپلیکیشنز لکھنا. سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 29 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر اون عباس صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 26 دسمبر یکم اور آج مورخہ 2 کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور نے ناسازی طبیعت کے بنا پر مورخہ 29 دسمبر تا 5 جنوری کے لیے اجلاس سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر فلک ناز صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 29 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر پریس احمد عمر احمدزئی نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 26 دسمبر تا آج مورخہ 2 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر بہرامن خان تنگی صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 29 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا آپ لوگوں کو درخواست منظور ہے؟ بہرامن تمہارے بغیر تو ہاؤس چل ہی نہیں سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا، آئندہ چھٹی نہیں کرنا، یہ منظور ہم کر رہے ہیں. سینیٹر کیشو بھائی نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 26 دسمبر کو اجلاس شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب نے مورخہ 29 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر نصرت صادق صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 26 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. اسکروٹنی کے دن نہیں آئی تھی. سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 29 دسمبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. یہ دوسرے ہدایت اللہ اس لیے منظور ہے. آنریبل اپوزیشن لیڈر پلیز. جی سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو مسٹر چیئرمین. ایک دو گزارشات کرنے کے لیے جی کھڑا ہوا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ نئے سال کی شروعات ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ کل جو سینٹ کا سیشن ہوا بڑے دنوں بعد، اس میں اہم مسائل کے اوپر سیر حاصل گفتگو کے لیے آپ نے لوگوں کو موقع دیا، اور آپ نے دیکھا کہ تمام سینیٹرز نے مشکل مگر اہم موضوعات کے اوپر تبادلہ خیال کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت ہے، یہی سیاست ہے جہاں بات کرنے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنا موقف پیش کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. جناب چیئرمین، یقیناً ہر نیا سال جب آتا ہے تو وہ ایک نئی امید بھی لے کر آتا ہے، اور ہم ایک نئے عزم کے ساتھ شروعات کرتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کو دور کرتے ہوئے ہم بہتری کی طرف آگے قدم بڑھائیں گے. مگر چیئرمین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نئی شروعات سے پہلے ایک پچھلے سال کا آخری مہینہ بھی گزرتا ہے، دسمبر کا مہینہ، اور ہر سال یہ مہینہ بھی کچھ سوالات لے کر آتا ہے. یہ دسمبر کا مہینہ جہاں پر ایک طرف
قائد اعظم کا یوم ولادت مسیحی بھائیوں کے لیے خوشی کا دن، وہاں پر قومی حوالے سے کئی اہم واقعات لے کر آتا ہے، اور وہ واقعات کم اور سانحات زیادہ ہیں۔ وہ پرانے زخم پھر سے کھل جاتے ہیں، وہ پرانی تکلیفیں پھر سے ہری ہو جاتی ہیں، اور چیئرمین صاحب، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ سانحات اور غلطیوں کے لیے جواز نہیں ڈھونڈتی، جواز نہیں تراشتی، وہ ان کے اسباب کا تعین کرتی ہیں اور اس حوالے سے وہ بہتری کا راستہ تلاش کرتی ہیں۔ دسمبر میں قومی سانحہ سقوط ڈھاکہ ہوا، دسمبر میں بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی شہادت ہوئی دہشت گردی کے واقعے میں، اور دسمبر میں ایک اور المناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جو اے پی ایس کا واقعہ تھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ پھولوں کے جنازے اٹھائے گئے۔ چیئرمین صاحب، ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، یہ تلخ حقیقتیں ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے اسباب کا تعین کرنا پڑے گا، اور ہمیں مل کر اس کا سد باب بھی کرنا پڑے گا۔ چیئرمین صاحب، اب انتخابات کا وقت ہے، اور جمہوریت میں یہ جو ایوان ہیں جن کی اتنی حیثیت ہے، یہ حیثیت اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک انتخابی عمل کے تحت وجود میں آتے ہیں، مگر یہ انتخابی عمل اتنا ہی متنازع ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی ساکھ پر سوال اٹھیں۔ چیئرمین صاحب، ہم نے جہاں اور بڑی غلطیاں کی، ہم نے دیکھا کہ انتخابی عمل بھی زیادہ تر تنازعات کا شکار رہا۔ اس ملک میں کھالے چھیننے سے لے کر کاغذات چھیننے تک ایک تنزلی کا سفر جاری رہا۔ انتخابات ہیں کیا؟ انتخاب نام ہے مقابلے کا، مسابقت کا، ایک کمپٹیشن کا، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب سب کو یکساں مواقع میسر ہوں، جب سب لوگ آزادی کے ساتھ اپنی کیمپین کر سکیں۔ اور میں یہاں پر سیاست کے ایک طالب علم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہمیں کچھ معاملات پر جماعتی وابستگیوں سے اوپر ہو کر بات کرنی چاہیے۔ چیئرمین صاحب، کل یہاں بھی ذکر ہوا، مولانا فضل الرحمان، ان کے قافلے پر حملہ ہوا، ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا، اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت کے پی میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے۔ چیئرمین صاحب، جب میں انتخاب اور دہشت گردی کو جوڑ کر دیکھتا ہوں تو پھر ماضی کے اوراق پلٹنے پڑتے ہیں۔ بی بی کی شہادت انتخابات کے دوران ہوئی۔ ہمارے اے این پی کے دوست 2018 میں انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا، بلور فیملی اور دوسرے لوگ، ہمارے بلوچستان میں سراج رحسانی صاحب الیکشن رئیس صاحب۔ تو چیئرمین صاحب، ایسا ماحول کہ جس میں ایک طرف جنازے اٹھائے جا رہے ہوں، دوسری طرف لوگ اٹھائے جا رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں کسی طرح بھی آزادانہ منصفانہ انتخابات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں سیاست کو صرف خبر بنانے کی حد تک نہیں رکھنا،
ہم نے سیاست کو صرف اپنے لیے واہ واہ کے لیے نہیں رکھنا، ہم نے سیاست کو اس ملک میں ایک ماحول بنانے کے لیے بھی رکھنا ہے۔ ہمیں شدت میں کمی لانی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کو رستہ دینا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور یہ جو بات ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا، آپ نے بھی یہ کیا تھا، اس نے بھی وہ کیا تھا، تو اگر ہم یہ کریں گے تو یہ دائروں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ان دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اپنی انا کو پہاڑوں پر نہیں چڑھانا، انا کو نیچے لانا ہوگا اور مسابقت رکھتے ہوئے ایک ہیلدی کمپٹیشن کی فضا بنانی ہوگی۔ چیئرمین صاحب، یہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ جنگ نہیں ہے، یہ کمپٹیشن ہے۔ یہ جو اختلاف رائے ہے اس کو دشمنی کی سطح تک نہیں لے کر جانا چاہیے، اس کو اختلاف رائے کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ اور کیا لے کر آنا چاہیے عوام کے سامنے کہ یہ انتخاب ہے، یہ وقت ہے، میرے پاس بہتر پروگرام ہے، میرے پاس بہتر ٹیم ہے، میرے پاس بہتر قیادت ہے، اور فیصلہ عوام پر چھوڑنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک روح ہے صحیح انتخابات کے لیے، اور اگر یہ انتخابات اس روح کے مطابق نہ ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم نے انتخابی عمل کے بعد بھی بڑے بڑے سانحات دیکھے ہیں۔ ہم نے 77 کا انتخاب بھی دیکھا ہے جس کے بعد کوئی اچھائی نہیں ہوئی ملک کے ساتھ۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں آگے کی راہ متعین کرنی ہوگی۔ چیئرمین صاحب، ہر میدان اس کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب کھیلوں کے میدان دیکھ لیں، کرکٹ کا میدان اور ہوگا، بیس بال کا اور ہوگا، ہاکی کا اور ہوگا۔ اسی طرح جو سیاسی میدان ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ میدان ہے، اس کے اپنے پیچ و خم ہیں، یہاں پر بھی مد و جزر آتے ہیں چیئرمین صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نصیب اور رکیب بدلتے رہتے ہیں، یہاں لوگ اور روگ آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں کبھی گالیاں ہوتی ہیں اور کبھی تالیاں ہوتی ہیں، یہاں کبھی واہ واہ ہوتی ہے، کبھی آ ہوتی ہے، یہاں کوئی حالات کا قیدی ہے اور کوئی وقت میں قید ہوا ہے، وقت میں مقید ہے۔ چیئرمین صاحب، یہ باتیں اپنی جگہ، مگر دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کے عوام ہیں، مگر ان عوام کو انتخابات میں صرف آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے کے نعروں کی حد تک ہم نے محدود کیا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں۔ پروگرام کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز آج دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹی یہ باور کرانے پر اس کا پورا زور ہے کہ ہمیں اقتدار دو، ہم بہتر پرفارم کریں گے۔ پروگرام کی بات کوئی نہیں کرتا، منشور کی بات اول تو کرتا کوئی نہیں ہے، اور اگر منشور ہو آپ دیکھیں تو ان کا حقیقتوں سے دور دور تک واسطہ نہیں، وہ خواہشات کا ایک پلندہ، رضیہ بٹ کے ناول کی طرح وہ ایک خیالی دنیا، اور وہ صرف ایک کارروائی پورے کرنے کے لیے۔ چیئرمین صاحب، منشور یا پروگرام اس کی کلیدی اہمیت ہے، وہی اصل میں وہ چیز ہے جو کہ ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنی چاہیے، مگر اس طرف توجہ کم، اور صرف اقتدار کی بات، اس کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ چیئرمین صاحب، انتخاب بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو بھی حکومتیں آتی ہیں، پہلے آپ ماضی کا ایک دیکھ لیں، یہاں پر اس وقت جتنی بڑی پارٹیاں ہیں سب اقتدار کا
حصہ رہ چکی ہیں. کسی کو کم ملا, کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت زیادہ, اور سب نے اپنے حصے کی غلطیاں بھی کی ہیں. مگر اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ان غلطیوں کی تلافی کریں, اپنی ترجیحات میں تبدیلی لائیں. ابھی تک ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت 5 سال کے لیے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, کہ حکومت آتی ہے 5 سال کے لیے تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ ہم 5 سال اقتدار میں رہیں اور اس کے مزے لوٹیں. دوسری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگایا جائے. تیسری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کس طرح اداروں کو زیر کیا جائے تاکہ 5 سال اپنا اقتدار مکمل کیا جائے. ان ترجیحات میں قومی ترجیحات کا شائبہ تک نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہر 3 سال بعد, 5 سال بعد, 16 مہینے بعد, 3.5 سال بعد ہم پھر وی آر بیک ٹو اسکوئر ون. ابھی وقت ہے کہ سیاسی قوتوں کو سر جوڑ کر ان مسائل کے حل کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. ایک پلیٹ فارم پر ایک منیمم کامن گراؤنڈ کا تعین کرنا ہوگا اور منیمم قومی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. اور چیئرمین صاحب, یہ ناممکن بات نہیں ہے. 80 کی دہائی میں کتنی پولرائزیشن تھی, مگر جب نیوکلیئر پروگرام پر ایک قومی ترجیح طے ہوگی تو انہی پولیٹیکل پارٹیز نے, انہی سیاستدانوں نے جن پر سب انگلیاں اٹھاتے ہیں, اس ترجیح کو سامنے رکھا تمام تر سیاسی لڑائیوں کے باوجود, اور وہ پروگرام بالآخر کامیاب ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج ایک دفعہ پھر نئی قومی ترجیحات وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کا تعین نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک قومی ایجنڈا ترتیب نہیں دے سکتے؟ چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے ملک کو دیکھنا ہے, عوام کو دیکھنا ہے, تو سب سے پہلی ترجیح, قومی ترجیح, وہ معاشی استحکام کی ہونی چاہیے. معاشی استحکام کی, پالیسیوں کے تسلسل کی. یہاں پر آئے روز سی پیک ایک منصوبہ چل رہا ہے. جو حکومت آتی ہے تو ایک طرف کوسچن مارکس آ جاتے ہیں, یہ سی پیک کو آگے لے کر جائیں گے, یہ سی پیک کا رول بیک کریں گے. تو اس طریقے سے کیا ملک کی بہتری ہے؟ نہیں سر. سی پیک اگر ہے تو پھر سب کہیں گے کہ سی پیک ہے, حکومت آئے حکومت جائے, یہ پروگرام کامیابی سے آگے چلے گا. ایسا ہی ایف سی کا تجربہ ہے, ون ونڈو آپریشن کا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, انویسٹرز کانفیڈنس کو بحال کرنے کا. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا تجربہ ہے, کامیاب تجربہ ہے, کریں ڈیبیٹ اس کے اوپر, تو پھر فیصلہ کریں کہ یہ آگے چلے گا. چیئرمین صاحب, قومی ترجیحات کا تعین ہمیں انتخابات سے بالا تر ہو کر کرنا ہوگا, اور ان ترجیحات کے لیے ہمیں اپنی انا, اپنا ذاتی ایجنڈا, اپنا سیاسی ایجنڈا, اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا, تبھی ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. آرڈر نمبر 3, سینیٹر ولید اقبال, چیئرمین اسٹینڈنگ. میں دیتا ہوں میڈم, ان کے رپورٹس کو لے کر کے دے دیتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس. جی ڈاکٹر محمد پلیز موو کریں آرڈر نمبر 3. I, Senator Dr. Muhammad Humayun Mohammad, on behalf of Honorable Senator Waleed Iqbal, Chairman Standing Committee on Human Rights, to present report of committee on a point of public importance raised by Honorable Senator Professor Dr. Meher Taj Roghani on 30th July 2023 regarding domestic violence incidents in the country, with special reference to the case of minor girl Rizwana in the Islamabad Capital Territory. The report stands laid. Order number 4, Senator Sana Jamali, Convener Education Parliamentarians Caucus. Fawzia Arshad Saiba, please move Karanji. On behalf of Senator Sana Jamali, Convener Education Parliamentarians Caucus, Pakistan,
to present quarterly report on the performance of the caucus. Report stands laid. Order number 5. Honorable Senator Syed Ali Zafar, Chairman Standing Committee on Law and Justice. कौन मूव करेगा? सादिया मेंबर हैं आप लॉ एंड जस्टिस के? लॉ एंड जस्टिस का मेंबर कौन है जी यहाँ कोई? फिर तो ये लेने ही होंगे ना जी, ये डेफर कर दें सारे. ऑर्डर नंबर 5 to 8. Order number 9. Senator Salim Mandiwala, Chairman Standing Committee on Finance Revenue. Ji Sadia Abbasi, please move kare order number 9. Sadia Abbasi, on behalf of Salim Mandiwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, to present report of the committee on a bill further to amend the Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2023, introduced by Senator Shahadat Awan on 6th November 2023. Report stands laid. ये calling attention ले लेते हैं फिर बात कर लेते हैं जी. जी प्रोफेसर डॉक्टर मेहर ताज रोगानी, raise the matter. Order number 10. मिनिस्टर साहब तैयार रहे, प्रोफेसर साहिबा की बातों को सुने जी. थैंक यू जी. ये किस ऐसे शुरू हुआ कॉलिंग अटेंशन का कि राउंड अबाउट मे बी 2 weeks back in the middle of the night I got a call from South Waziristan, Dr. Sharif, who has been my student and now he's pediatrician. और इसमें 2 तस्वीरें मुझे भेजी. एक बच्चा वो कह रहे थे कि मर गया है भाई, and the second is dying because of non-availability of the vaccine for serum for diphtheria. रात को मैं कुछ नहीं कर सकी. In the morning then I called DRAP के जो लोग हैं, DRAP के लोगों से मैंने कहा कि how come कि ये नहीं available and patients are dying. To my surprise, Mr. Chairman, and you will be surprised too, कि उन्होंने मुझे कहा कि ये जो था सीरम पहले आता था हमें रशिया से, उन्होंने बंद कर दिया, फिर ये आना शुरू हो गया इंडिया से, इंडिया ने भी बंद कर दिया. जैसे हम परसों कल से रोना रो रहे हैं कि सॉल्ट को हम नहीं साफ़ कर रहे हैं, सॉल्ट हम इंडिया भेज देते हैं, वो जो पिंक सॉल्ट है वो साफ़ करते हैं. इसी तरह ये सीरम भी हमें इंडिया भेजता था, उन्होंने बंद कर दिया. उसके बाद अब यहाँ पे एक है कोई pharmacy, whatever you call it, and you know वो black पे, and I don't want to take the name of that, वो black पे बेचती है. अगर हमारी कंट्री का ये पोजीशन है तो मिनिस्टर साहब ठीक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल. इसलिए तो मिडल ऑफ द नाइट में मुझे क्या है फ़ोन उस डॉक्टर ने. लेकिन अब इसमें डॉक्टर मेहता वो मुझे कह रहा था यस कि आप मुझे अपना स्टूडेंट जो डॉक्टर है भी आप ईवान बाला में बैठी हैं. खुदाया ईवान बाला मैंने बहुत कम सुना है, अपर वो तो सुना है अपर हाउस. मैंने कहा ये ईवान बाला क्या चीज़ है भी आप जिसमें बैठी हैं ये ईवान बाला है. अब ईवान बाला में बैठ के जो है तो ये चीज़ें मुसीबत है कि आपको उर्दू भी नहीं आती ना जी, या पश्तो या इंग्लिश जी. नो द थिंग इज दैट उसके बाद जब डॉक्टर्स को पता चला कि मैं ये पॉइंट कॉलिंग अटेंशन आ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साउथ में मीजल्स का एपिडेमिक है एंड चिल्ड्रन आर डाइंग लाइक यू नो, मच्छरों मक्खियों की तरह मर रहे हैं. मीजल्स की एपिडेमिक आई है. वाई हाउ कम जब EPI हमारा सालों साल से चल रहा है तो क्या इसमें जब मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये हमें वोट लोगों ने दिया बिठाया है, सॉरी मिनिस्टर साहब ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम लेजिस्लेशन है, हम लेजिस्लेशन करते हैं. ये हमारा काम नहीं है कि हमें वोट दे कि हम ये करें. ये काम है डाउन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये काम है ब्यूरोक्रेसी का. सब सोए हुए कोई. मैंने कल आपको कहा मैं नाउमीद हूँ, आपने नाउमीद ना होना. ये अगर मेरी कंट्री का हाल है जब अर्ली आई थिंक आई रिमेंबर 60s और 70s और 80s में हमारी जो इम्यूनाइजेशन की रेट थी वो 60% से अबव गई थी और हमें KP को अवार्ड मिला था मुझे मिला था कि आजकल इम्यूनाइजेशन की रेट इतनी कम हो गई है. वैक्सीन इज अवेलेबल, द वैक्सीनेटर इज अवेलेबल एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग. कहाँ गए, क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? कायदे आज़म की फॉल्ट नहीं है मिनिस्टर साहब, ये हमारी फॉल्ट है
کہ ہم آنیسٹلی آپ نے ان کا نام نہیں ہے, میرا دل دکھا ہے, میں 20 دفعہ ان کا نام ابھی لوں گی, یہ ہمارا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے, یہ ویکسینیشن سب. اچھا دوسرا جو ہے بی سی جی کی ویکسین جو ہے آئیدر ایکسپائرڈ ہو گئی ہے اور وٹ ایور, بیکاز ریسرچ ابھی ریسرچ نہیں ہوئی, لیکن میرے ڈاکٹر نے بتایا ہے بی سی جی ٹی بی کے لیے بائی دا وے یوز ہوتی ہے. تو وہ جب بی سی جی دیتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم مونٹو کرتے ہیں, جب مونٹو پازیٹیو آتے ہیں ہم کہتے ہیں بی سی جی ویکسین کام کرتی ہے, وہ مونٹو ٹیسٹ نیگیٹو آ رہے ہیں, بی سی جی کام نہیں کر رہا. یہ الگ بات ہے کہ اب ٹی بی بھی بڑھنے لگی ہے انفارچونیٹلی, جو کہ ایک وقت میں ختم ہوئی تھی. دا ریسٹ آف دا تھنگ وی وانٹ, ان کو اچھا پتا ہے, سیکرٹری صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں نہیں. منسٹر صاحب سن رہے ہیں, آپ بات کریں پلیز. ایم ایم آر, میزلز, ممز, یہی زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, سننے پڑیں گے اور میڈیا کو. ممز, میزلز اینڈ روبیلا, یہ جو ہے ہمیں ایم ایم آر چاہیے کہ میزلز, ہم میزلز دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ میزلز, دنیا میں میزلز, ممز, روبیلا ہماری نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ دے رہی ہیں ہمیں میزلز, ممز, روبیلا. پروفیسر برنی ایک ٹائم میں تھے یہاں, جنرل برنی, انہوں نے ویکسین بنانا شروع کیا تھا. قائد اعظم کا فالٹ نہیں ہے, ہم بیچ میں ٹھیک ہوئے تھے اور پھر خراب ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے, ہمیں اس وجہ پہ سوچنا چاہیے. دوسرا جو ہے ہیومن پیپیلوما وائرس, ایچ پی وی, یہ پریونشن آف سروائیکل کینسر کے لیے ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے, ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے جو کہ دنیا میں سارے وے اویلیبل ہے. دین ویریسیلا, ویریسیلا یہ اس کو کہتے ہیں چکن پاکس, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں چکن پاکس کو, لیکن ڈفتیریا کے میں بتاؤں, ڈفتیریا کو اردو میں خنا کہتے ہیں, اور چکن پاکس آئی ڈونٹ نو اردو کا نیم. تو چکن پاکس بھی بہت ہے, جی لاکڑا کاکڑا, اوکے, چکن پاکس, تو دیٹ از ویریسیلا ویکسین از ناٹ اویلیبل. ٹائیفائڈ کنجوگیٹ ویکسین, typhoid conjugated vaccine is also not available. Hepatitis A vaccine is not available. میں کیا کیا رہوں یہاں. اور منسٹر صاحب, honestly میں ایمان سے کہتی ہوں, اگر آپ کی جگہ میں ہوتی نا, میں لوگوں کو کہتی میں آپ کے جواب نہیں دیتے, آپ خود آ کے بیٹھے. اب آپ کس طرح اس کو, یعنی یہ لفظ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں جو میں بول رہی ہوں, تو آپ کیوں ان منسٹرز کو نہیں بلاتے؟ چیئرمین صاحب یہ طریقہ نہیں ہے نا, you were such, you know, your administration. وہ ڈاکٹر ندیم جان آپ سے ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرا استاد ہے اس لیے میں نہیں آتا. میری بات سنیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ تھی, میں اتنی امپریس تھی آپ سے, سارے لائن پہ بیٹھتے تھے, ہمیں تو آپ نے رگڑا دیا تھا جب ہماری حکومت تھی. اب ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, ہمارا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ منسٹر 4 سے کم ہو, تو ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. اب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. منسٹر صاحب, آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جناب چیئرمین, میں سینیٹر روحانی کی جو روح پرور تقریر ہے اس سے بہت متاثر ہوا ہوں, اور جس تفصیل کے ساتھ انہوں نے تمام جو ممکنہ جو انفیکشس ڈیزیزز اور جو دوسری بیماریاں ہیں ان کے ویکسینز کے حوالے سے معلومات دی ہے, وہ پورے حال کے لیے بھی اور اس ایوان کے لیے بھی کافی ایجوکیٹنگ ایکسپیرئنس ہے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ راستے میں ہیں, وہ کسی وقت حاضر ہوں گے اور تفصیلی جواب دیں گے, اور اگر کسی وجہ سے اجلاس آج مؤخر بھی ہوا تو اگلے اجلاس میں اس کا تفصیلی جواب دیں گے. لیکن ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر رات گئے ان کے حلقے کے لوگ سینیٹر صاحبہ کو کال کر کے اس مسئلے کی نشاندہی کراتے ہیں, تو کم از کم جو سینیٹر صاحبہ کی جو بونا فائڈس ہیں وہ تو اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں. تو میں ان کا صرف شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان قریب وزیر صاحب تشریف لائیں گے اور تفصیلی جواب دیں گے. لیٹ آتے ہیں جی, اب ہم ویٹ تو نہیں کر سکتا اس منسٹر صاحب کے لیے. سر میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ راستے میں ہیں. چیک کریں منسٹر صاحب کو کہ کدھر ہیں جی, آ جائیں جب تک. آرڈر نمبر 11, there is another calling attention notice at order number 11 in the name of Senator Samina Mumtaz Zaheri. سمینہ صاحبہ نہیں آئے ہیں جی, dropped.
جی آنریبل سینیٹر سعدیہ کچھ کہنا چاہتی ہے. ہیلتھ منسٹری کے لوگ یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جائیں جی اپنے منسٹر کو کہیں جلدی آئیں ہاؤس میں. ہیلتھ منسٹری سے ہے ہی نہیں. سیکٹری صاحب کو ان کے بلائیں، کہیں کہ جی پرسوں کے سیشن میں وہ یہاں پہ حاضر ہوگا سیکٹری. جی جی سعدیہ صاحبہ. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، کل آپ نے موقع دیا یہاں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنا اظہار خیال کریں اباؤٹ دا ایشو آف مسنگ پرسنس اور جو اس وقت اسلام آباد میں پروٹیسٹ جاری ہے اس کے بارے میں. اور سب نے اپنا اظہار خیال کیا اور سب نے کا ایک یونانیمس ویو تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان کے جو مسائل ہیں یا جو وہ ان کی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور میننگ فلی ایڈریس کیا جائے. یہ اس ایوان کے دونوں سائڈز کی یہ ایک رائے تھی اور یہ رائے بالکل صحیح تھی. لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا بھی ان کو حق ہے. اور اس چیز کو ٹریولائز کرنا اور اس چیز کو یہ کہنا کہ جی یہ بالکل میننگ لیس ہے اور یہ افسوس کی بات ہے. یہ بلوچستان کے لوگ تھے. آج اس ملک کا ایک انٹرم پرائم منسٹر بلوچستان سے ہے، ایک چیف جسٹس بلوچستان سے ہے، سینٹ کے چیئرمین بلوچستان سے ہیں. جو انٹیریئر منسٹر تھے وہ ریزائن کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی بڑا اہم عہدہ تھا اور وہ تھا انٹیریئر کا. اور انتہائی افسوس ہوا ہے کہ آج کے اخبارات میں پڑھ کے کہ کل جو انٹرم پرائم منسٹر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں کہا کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور جو ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں وہ جا کے ان آرگنائزیشنز کو جوائن کر لیں جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں بلوچستان کی. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس ملک کا ایک ایسا شخص جس کا صرف ایک لمیٹڈ مینڈیٹ اور رول ہو اور اپنے ہی صوبے کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہو. اور انہوں نے کہا یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ملک دشمن لوگ تھے. اگر وہ ملک دشمن لوگ تھے تو ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا، ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا عدالتوں میں، ان کے کیس ان پہ کیوں نہیں بنائے گئے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے گھر والے آ کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور اس ایوان کی توہین ہے جس میں کل سارے سینیٹرز جو موجود تھے انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا اور ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے تو یا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یا ان آرگنائزیشنز کو جوائن کریں جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں. مسٹر چیئرمین، میں تو سخت الفاظ میں پرائم منسٹر کے ان ریمارکس کو کنڈیم کرتی ہوں اور آئی ہوپ کہ اس ایوان کے اور بھی ممبران جو ہیں وہ اس بات کو کنڈیم کریں کہ جو انہوں نے کل جن خیالات کا اظہار کیا وہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی توہین ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے ملک میں نفرتیں پھیلانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. آنریبل سینیٹر ذیشان خانزادہ. شکریہ جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بس جو آج کل جو الیکشن پروسیس چل رہا ہے اس کے اوپر میں بس ایک ہی منٹ بات کروں گا. اور کیونکہ ہر جگہ پہ پورے ملک میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز نارمل الیکشنز نہیں ہیں اور یہ آر اوز کے الیکشنز ہیں، جو کہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں 10-15 سال سے کہ جی آر اوز کے الیکشن ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن پہلی بار وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جناب چیئرمین، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز جس طرح بھی ہیں تو 2018 کے الیکشنز آیا وہ فری اینڈ فیئر تھے جب پی ٹی آئی منتخب ہو کے آئی؟ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، میں نے کہا جی 2018 کے بھی فری اینڈ فیئر تھے اور 2013 کے بھی فری اینڈ فیئر تھے.
اور اس سے پہلے بھی فری اینڈ فیئر تھے. دیکھیں یہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ الیکشن جب ایک دفعہ ہو جائے, کوئی اقتدار میں آ جائے, تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو اقتدار میں نہیں آتا وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. لیکن اس ٹائم پہ جو ہو رہا ہے یہ الیکشن سے پہلے کا پروسیس ہے جو کہ کمپرومائزڈ ہے. ہمیں اور میری جماعت کو اس پروسیس کے اوپر اعتراض ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی طریقہ ہے اس پہ سارے آواز اٹھائیں, صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو مخالف پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور ان کو اس بات کی مذمت کرنی چاہیے. اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے اس ایوان میں, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ مذمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ملک بھر میں ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. تو جناب چیئرمین دیکھیں یہ جو طریقہ ہے اس سے صرف ہمارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نقصان نہیں ہو رہا, ہمارے ملک کے عوام کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں خراب ہو رہا ہے. اسی لیے ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے چیئرمین صاحب کہ آپ اپنی محنت سے اپنے آپ کو تو کامیاب کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے بندے کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی دوست نے ادھر یہ بات کی ہے کہ جو بھی مخالفین ہیں, جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں باقی, ان کو اپنے کیمپین کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور باقیوں کو فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن لڑنا چاہیے. یہ میری ایک درخواست ہے. اور جناب چیئرمین ایک ہمارے ابھی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ ان کو انشاءاللہ ادھر سے ریلیف ملے گا. لیکن اگر اس کے آگے بھی اور بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو میرے خیال سے ملک بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو سیاسی اور یا جو ابھی الیکشن پروسیس کو جس طریقے سے یرغمال کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تاکہ الیکشن تو دیکھیں 5 سال کے لیے ہوتا ہے نا, 5 سال کے لیے آپ کا ملک جو ہے تو اگر اس کے الیکشن پروسیس صحیح نہیں ہوتا تو اس بہت نقصان ملتا ہے. تو جناب چیئرمین بس میری یہ 2-3 باتیں تھیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت شکریہ. منسٹر ہیلتھ پلیز وہ کالنگ اٹینشن کا جواب دے دیں جی جو سینیٹر صاحب نے بات کی. چیئرمین صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے جو ڈاکٹر مہرتاج روغانی صاحبہ کا ہے اینٹی ڈفتیریا سیرم کے حوالے سے, یہ میں بتاتا چلوں کہ ہیلتھ ایوالو سبجیکٹ ہے اور یہ ایک میڈیسن ہے, یہ میڈیکیشن ہے, یہ ویکسین نہیں ہے. ویکسین جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور وہ ہم سینٹرلائز پروکیور کرتے ہیں اور کسی صوبے میں اس کی کمی نہیں آئی. لیکن جو اے ڈی ایس جو آپ نے اٹھائی ہے یہ بات, یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کریں, وہ پروکیور کر لیں اور ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ریسورس جنریشن میں مدد کر سکتے ہیں, گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری پروونسز کی ہے. دوسرا ہے 11 نمبر پہ سینیٹر سمینہ ممتاز زہری صاحبہ. نہیں جی وہ چھوڑ دیں, میں اسی پہ تھا جی, اسی پہ میڈم 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی کریں پھر جواب دے دیں. منسٹر صاحب لیٹ آئے ہیں, اس وقت پہ آیا کریں پلیز, تشریف رکھیں. جی سینیٹر پروفیسر مہرتاج روغانی. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے منسٹری کا ایک بندہ بھی لابی میں نہیں تھا, میں سیکٹری کو سسپینڈ کر دوں گا جمعے کے دن, وہ اس کو ادھر ہونا چاہیے. ایک بندہ بھی نہیں تھا. جی مہرتاج روغانی پلیز. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. میں like you know I'll thank him in the sense کہ only جتنے بھی صبح سے سوال ہوئے صرف ایک منسٹر آیا ہے اور وہ ہے ڈاکٹر, اور میں پراؤڈ ہوں, I feel proud of it کہ he's been my student اور اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے کہ وہ آیا ہے. باقی جو صبح سے کویسچن ہوئے کون آیا تھا, ابھی آپ اپنا سوال کریں میڈم پلیز. نہیں تھوڑی تعریف بھی کرنی چاہیے. he is a doer, he can do it. لیکن the question is منسٹر صاحب کہوں کہ کیا کہوں آپ کو. anyway the thing is کہ سیرم جو ہے نا اینٹی ڈفتیرک سیرم, یہ جو ہے اینڈ ویکسینیشن ایز اے ہول از فیڈرل سبجیکٹ, ٹھیک ہے.
اور ڈریپ سے میری بات ہوئی. یہ میں ساری کہانی آپ کو اب دوبارہ نہیں سنا سکتے, ابھی لابی میں جاؤں گی, آپ کے ساتھ بیٹھوں گی کہ آپ کو سارا قصہ سناؤں کہ کیا قصہ ہو رہا ہے کے پی میں. ڈفتیریا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, ڈفتیریا سے ڈیتھ ہو گئے. اور وزیرستان میں ڈاکٹر شریف کو جانتے بھی ہیں, ہمارا کولیگ ہے, اس نے مجھے کہا ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئے, دوسری تصویریں میرے پاس ہیں. سیرم سے قصہ سٹارٹ ہوا. دا نیکسٹ مارننگ میں نے ڈریپ کو کیا. ڈریپ نے کہا, رات کو تو میں نہیں کر سکتی, ڈریپ نے کہا کہ یہ آتا تھا پہلے رشیا سے یہ سیرم, اینڈ پھر انڈیا سے. رشیا کا بند ہو گیا, انڈیا کا بھی بند ہو گیا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جنرل بلنی کے زمانے میں ہم ویکسینز تیار کرتے تھے یہاں لیبارٹری NIH میں. اینڈ آئی آنیسٹلی ٹیل یو, یو آر اے ڈوئر. اگر آپ کے 1 مہینے 2 مہینے اگر آپ کہیں تو آپ یہ ویکسینیشن پروگرام کو اوپر کر سکتے ہیں. ویکسین از دیر, ویکسینیشن از دیر, اینڈ اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ. یہ مائنوٹ والا جو ہے تو نہیں ہے. باقی جو ہے آپ کے ساتھ میں یہاں بیٹھ کے ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی چیزیں کہ سارے یہ میں ایک لائی ہوں یہاں پہ. پیپیلوما کا نہیں ہے وائرس, MMR کا نہیں ہے, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اینڈ چکن پاکس کا نہیں ہے, یہ جو ہے ٹائیفائڈ کا نہیں ہے. HPV جو میں نے کہا کہ سروائیکل کینسر والا وہ نہیں ہے, ہیپاٹائٹس A کا نہیں. تو وی کین گو اینڈ سٹ دیر, اور یہ آپ لکھ لیں اور یہ برابر, اور ہم یہ ابھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں. جی پہلے جواب دینے. جی آنریبل منسٹر فار ہیلتھ پلیز. آپ کو میں ایک خوشی کی خبر سناؤں. جی چیئر سے بات کریں, منسٹر صاحب ادھر بات کریں. جی اچھا میں دونوں سے کر رہا ہوں سر, آپ بھی چیئر سے بات کریں, آپ اس طرف نہ دیکھیں. جی میڈم سے نہ کریں, ادھر کریں. جی اچھا ٹھیک ہے. جی چلو اس کی طرح بالکل نہیں دیکھتا. جی چلے سر, یہ بات یہ ہے کہ HPV ویکسین میں پاکستان نے لیڈ لیا ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں لانچ کریں, ہم تیار ہیں, دنیا نہیں تیار. گاوی کی ہماری بن جائے گی ہماری سینیٹر صاحبہ چیف. میں پہلے سے سینسٹائز کر لوں کہ ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. گاوی کو ہم کہہ رہے ہیں ویکسین دے دو کہ ہم پائلٹ کر لیں. گاوی کہتے ہیں نہیں سلو چلو. HPV ویکسین کی بات ہو رہی ہے, اینٹی سروائیکل کینسر کی. ٹھیک ہے میڈم. سر دوسری بات جو ویکسینیشن کی جو آپ نے بات کی آؤٹ بریک کی, میڈم آؤٹ بریک کا انالیسس ہم نے کیا ہے 5 years اینڈ اباؤ. وہ سارے کیسز جو KP سے آئے ہیں, بٹاگرام سے, کوہارٹ سے, وہ پوری ہمارے پاس لسٹ ہے. وہ ہماری ایج بریکٹ سے اوپر ہے. اٹ مینس کہ ویکسینیشن کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ چونکہ پچھلا بالکل میں بتاتا چلوں کہ ہیلتھ کو بہت اگنور کیا گیا, ازل سے کر رہے ہیں. 1% GDP ایلوکیشن ہو رہی ہے, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کسی بھی ملک کو دیکھیں, ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لے, جس کے ساتھ بھی کمپیئر کر لے, ہیلتھ سسٹم از ان شیمبلز. وہ ہم بتاتے رہے ہیں بیفور دس منسٹری آلسو, ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ کریں. فورمز یہی ہیں, ہماری پارلیمنٹس ہیں, ہماری لیجسلیٹرز, پھر گورنمنٹ, اور پھر باقی کی سٹیک ہولڈرز. لیکن سر ابھی اس تواسط سے منٹ کیا جائے اس میں کہ آپ ایڈوکیسی کریں گورنمنٹ کے ساتھ. ہم 2% کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہونا چاہیے 5% GDP ایلوکیشن. 2% کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ اس پہ کر لیں, اور GDP کا 2% ایلوکیٹ کر لیں ہیلتھ کو. تب کوئی بیلنس آ جائے گی, بہتری نہیں آئے گی. لیکن ایک اس میں ہم آ جائیں گے سٹیٹس کو کی طرف. ابھی تو مائنس میں جا رہے ہیں. سارے آؤٹ بریکس ہیں. ہیپاٹائٹس کا دیکھیں, ہیپاٹائٹس C میں ہم ابھی ٹاپ پہ ہیں. ڈائبٹیز کا دیکھیں, کمیونیکیبل ڈیزیز کا دیکھیں. تو سچویشن نہیں. لیکن میڈم خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو اسیس کوریج ہے اس کی ہماری ایمونائزیشن کی, جو کہ آغا خان نے کی ہے, 77% ایگریگیٹ بتا رہی ہیں. اس کی ڈسپیرٹیز ہے پروونسز میں اور ڈسٹرکٹس میں. بلوچستان میں ایکسفاٹا میں کمزور ہے, اس کا ہم کر رہے ہیں صوبوں کے ساتھ مل کے. لیکن اوورال جو ہے ہم امپروو کر گئے ہیں 50% سے 77% تک. تھینک یو. کالنگ اٹینشن نوٹس ڈسپوزڈ آف. جی آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری کیا کہنا چاہ رہی ہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ میں نے 12 سپٹمبر کو کال اٹینشن نوٹس موو کیا تھا, اور وہ اس لیے پینڈ ہوا کہ منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ملک سے باہر ہیں, اور جب آئیں گے تو پھر اس وقت رکھا جائے. سیشن پروروگ ہو گیا. دوبارہ میں نے پھر کال اٹینشن نوٹس موو کیا, اور ساتھ ساتھ میں نے اسپیشل کمیٹی کے لیے بھی موشن موو کی. اور یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے, آئی اپریشیٹ کہ جس طرح آپ نے ہیلتھ منسٹری کو یہاں فوراً سمن کیا اور بڑا اچھا انپٹ آیا, کیونکہ یہ ایکشن تو وہیں سے ہونا ہے. تو
یہ سبجیکٹ آف ہیونگ پرابلمز ود پاکستانی اوورسیز ورکرز یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، اور یہ 2019 میں آیا تھا، ایک ریگولیشن پاس کی تھی مختلف ممالک نے کہ وہ سرٹیفیکیشن اینڈ لائسنسنگ پر جائیں گے، اور کسی بھی ورکر کو چاہے وہ ان اسکلڈ میں بھی آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ سرٹیفکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے، لائک فائر اینڈ سیفٹی اینڈ آل دیٹ۔ دوسرے ملکوں نے اس پہ کام کیا، اور ہمارے ملک میں ہم ایز یوزول ہم میٹنگز کرتے ہیں، منٹس بناتے ہیں، منٹس میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر ہم اس کو فائل کر دیتے ہیں۔ دیٹ از آل وی ڈو۔ آئی ایم آسکنگ، آئی ایم ٹیلنگ مائی سیلف، اوکے، یس، ابھی شیمبلز میں بات ہوئی کہ ہیلتھ منسٹری از ان شیمبل، آئی تھنک وی آل آور انسٹیٹیوشنز آر ان شیمبل انکلوڈنگ اس۔ چیئرمین صاحب، میری سبمیشن ہوگی، آئی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس کمیٹی میں نامنیٹ کیا، اس کمیٹی میں اوورسیز ورکرز کی۔ مائی سبمیشن وڈ بی کہ اس کو ون آف دا ٹول آف ہاؤس کال اٹینشن نوٹس یا موشن، تاکہ ریلیونٹ ہوں لوگ یہاں پہ، اور وہ پھر اس کے وہاں سے کام شروع ہو، اور دیٹ وڈ بی مائی سبمیشن if you permit. I'll really appreciate that. This is my... ایک ہم اسپیشل کمیٹی اسی آپ کی کمیٹی کی سب کمیٹی بنا دیتے ہیں نا، کہ آپ اس کو وہاں پہ ٹیک اپ کر لیں، بجائے ہم کوئی اور اسپیشل کمیٹی بنا دیں۔ سیکرٹری صاحب ایک اسپیشل کمیٹی آج ہاؤس کی، جی نہیں، سب کمیٹی جو اوورسیز کی ہے اس کی بنا دیتے ہیں۔ جی تھینک یو جی، تشریف رکھیں، ہو گیا جی۔ چیئرمین صاحب، مائی سبمیشن ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹول آف دا ہاؤس، تاکہ یہاں پہ ہو گیا میڈم، پھر اس کے بعد آپ رپورٹ دے دیں ہاؤس میں، کر لیتے ہیں۔ جی تھینک یو جی۔ آنریبل سینیٹر بزنجو، طاہر بزنجو صاحب۔ تھینک یو جناب چیئرمین۔ سر، بلوچستان کے شہر چمن میں کئی ماہ سے ایک دھرنا چل رہا ہے، جن کو بلوچستان میں سرگرم عمل تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ ان کے نمائندے جناب چیئرمین اسلام آباد تشریف لائے تھے، آپ سے بھی ملاقات کی تھی، اس وقت کے وزیر داخلہ بگٹی صاحب سے بھی ان لوگوں نے ملاقات کی، اور ہم نے ان کا مسئلہ 20 نومبر 2023 کو اٹھایا، اور ذمہ داران سے یہ اپیل کی کہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، لیکن تاحال جناب چیئرمین اس میں کوئی سر پیش رفت نہ ہو سکا۔ دھرنے کے نمائندوں کا سر کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں وہ راتوں رات ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ میں سر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے کہ خدا را ان سے میننگ فل آپ مذاکرات کریں، خدا نہ کرے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو، اور اس کے جو پھر نتائج جو نکلیں گے وہ نہایت تباہکن ہوں گے۔ باقی جناب سے میں آخری سر بات میں یہ کہوں گا، ہمارے محترمہ سعدیہ عباسی نے جو کہا وہ بالکل اس نے درست کہا، لیکن ہماری جذبات کو اس زمین میں ڈان اخبار کی ایک سرخی نے بالکل ہماری جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ ڈان اخبار کی سرخی ہے کہ پی ایم کاکر loses his cool over Baloch protest in capital. Thank you, sir. The House stands adjourned to meet again on Friday, the 5th January 2024 at 10:30 a.m.